موضوع اور عنوان اس ماہ مبارک دے وچ خلیفۃ اللہ و خلیفۃ الرسول و خلیفۃ المسلمین صاحب ذوالفقار شہنشاہ ولایت باب مدینۃ العلم ابو الحسن والحسین سیدنا و مولانا شاہ علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ دے یوم شہادت دا ذکر خیر ہوں اساں سب نو اللہ رب العالمین اصحاب رسول آل رسول اور ازواج رسول کی تعظیم اور تکریم نصیب فرمائے۔ دوستو بزرگو، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل اور کمالات، خصائص اور شیون اسا ناقص اور کوتا انسان دے عقل اور احاطے تو ماورا نے مولا علی دی شاناں نو دین والا جاندا یا دسن والا جاندا یا لین والا جاندا۔ دین والا رب ہے، دسن والا رسول ہے، لین والا مولا علی ہے۔ تو سب کچھ تے بیان نہیں ہو سکتا، جو کچھ بیان ہو سکتا ہے وہ کی بیان ہوئے گا، وہ اساں بیان کرنے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان اور عظمت جیڑی ہے دوستو، نہ تو دنیاوی وجہ تو ہے، نہ وہ نسب دی وجہ تو ہے، نہ وہ مولا دولت دی وجہ تو ہے، نہ حکومت اور سلطنت دی وجہ تو ہے۔ مولا علی دی جتنی عزت اور عظمت ہے وہ ساری دی ساری دین مصطفیٰ دی برکت ہے۔ انساناں دے شخصیتاں دے فضیلتاں تے مرتبے تے درجے تے شاناں دو قسم دیاں نے، ایک دنیاوی ایک دینی۔ دینی وہ ہے جیڑی ایمان اور تقوی دی وجہ تو ملدی ہے، دنیاوی وہ ہے جیڑی انسان نو دے نسب، دنیاوی کسب اور موروثی حسب تو ملدی ہے۔ دین دے وچ جتنی دینی شخصیات نے عموماً انہاں واسطے تین قسم دیاں فضیلتاں نے۔ ایک فضیلت ہے ربی، ایک فضیلت ہے قصبی، ایک فضیلت ہے نسبی۔ ربی ہوئے جڑی اللہ تعالیٰ عطا فرماوندا ہے، نسبی ہوئی جڑی پیو دادے تو مل دیئے، کسبی ہوئی جڑا بندہ آپ کیتی کرتی نال پاؤندا ہے۔ پہلا درجہ ربی خدائی فضیلت اور کرامت دا ہے، دوجا درجہ انسان دے اپنے کسب اور اختیار دا ہے، تیجا درجہ پیو دادے تو ملن والی فضیلت اور شان دا ہے۔ مولا علی شاہ علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ دی حیات طیبہ دے وچ تریے قسم دیاں شاناں تے فضیلتاں موجود نے۔ ربی بھی نے اللہ تعالی جاندہ کتنا دیتیاں نے،
نشا بیوی نے جدی پشتی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب دے قبیلہ قریش دے وچ محترم قبیلہ بنو ہاشم، بنو ہاشم دے قبیلے دے وچ مولا علی دی ذات و برکات دی ولادت و شہادت ہوئی ہے. تو نسبی فضیلت بھی ہے، کسبی فضیلت بھی ہے. جو کچھ مولا علی دی ذات گرامی نے دین اسلام، خدمت رسول، شفقت امت واسطے جو کچھ کیتا ہے وہ کسب علی بھی بے شمار ہیں. کسبی فضیلت بھی مولا علی کو ہے، نسبی بھی ہے، ربی بھی ہے. لیکن پہلا درجہ ربی دے، دوجا کسبی دے، تریجا نسبی دے. ساڈے دل دماغ دے وچ اج کل دی گل ہے، ساڈے دل دماغ بندہ جڑا وڈا بندا ہے نا وہ دینی حوالے نال نہیں بندا، وہ بندا ہے نسب وڈا ہوے، پیو دادے وڈے ہون، یا اپنی کو صاحب جاہ و جلال ہوے، حکومت اور کسب والا ہوے، یا مال و دولت والا ہوے. اسی آندے بندہ وڈا ہے. کیوں؟ وڈیرے دے وڈے، ایدے کول عہدہ دے کسب وڈا، ایدے کول پیو دادے وڈے، ایدے کول مال و دولت وڈا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عزت اور عظمت کسے دنیاوی نسبت نال نہیں، مولا علی دی جتنی عزت و عظمت ہے ساری دین مصطفیٰ دی نسبت. دنیاوی حوالے نال عزت اور جا واسطے دنیا کتنی مشہور نے، فرعون، نمرود، حامان، شداد، قارون. تاریخ انسانی دے وچ دنیاوی حوالے نال جڑے لوگ مشہور ہوئے نے، اے جڑے داں چند دن کے گن کے دسے نے، اے بھی نے، نہ تو علاوہ بھی لکھاں قوم، ہزاراں سینکڑوں قوماں نے تے لکھاں لوگ نے. لیکن اللہ تعالیٰ دے ہاں کسی دی عزت او دے ماں باپ دی وجہ تو نہیں، اس دے جاہ و جلال دی وجہ تو نہیں، اس دی حکومت اور سلطنت دی وجہ تو نہیں، او دے کول مال اور جائیداد دی وجہ تو نہیں. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عزت دا کوئی معیار ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید وچ بیان فرمایا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تساں سارے دے وچوں اللہ دے ہاں عزت سب تو وڈی عزت اللہ او ہے جڑا سب تو زیادہ پرہیزگار ہے. تو مخلوق دے نزدیک دے بندہ عزت بندا ہے دنیاوی دی وجہ تو، اللہ تعالیٰ دے ہاں بندہ عزت تعالیٰ بندا ہے دین دی وجہ تو. تے بھائیو جڑے ساڈے دل دماغ نے نا، ساڈے ماحول معاشرے دے وچ دینی حوالے نال عزت و کرامت دا کوئی تصور نہیں. جیندی بھی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، صرف قاضی ہو رہی ہے، نشہ وڈا ہے، چودھری گجر راجپوت آ رہی ہیں، بہرحال بندے دا پوت کامی ہے، ساری راجپوت بیٹھے. کوئی نو کسے نو اپنے پیو دے مان ہے، کسے نو پیو کملیو، کسے نو کسے دے مان دا حق نہیں بندا. سارے حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد ہے. نسب بھی معروف ہے، شخصیت بھی معروف ہے، سب نو پتہ ہے. پتہ نہیں 7ویں 8ویں دادے تک ساڈا نسب نامہ ملے یا نہ ملے، سانو یاد ہوئے یا نہ ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام تک نسب ملا. سب نو یقین ہے میں آدم دا پتر ضرور ہاں. دوجے درجے وچ یہ بھی یقین ہے کہ 7ویں 8ویں دادے دا کوئی پتہ نہیں اللہ جانے کیا کام کرتا سی، لیکن اس گل تے یقین ہے کہ جڑا پہلا انسان ہے اللہ دا خلیفہ بھی اور اللہ تعالیٰ دا نبی بھی ہے. نسب بھی معلوم ہے تے صاحب نسب دی شان اور کرامت بھی معلوم ہے. تو میرے بابا سب تو پہلے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عزت اور کرامت جیڑی ایمان اور تقوی دی وجہ تو ہے. ایمان اور تقوی دے باب دے وچ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شان اور عظمت ہے وہ ہے نسبت رسول نال. کادے نال ہے؟ نسبت رسول. سب تو اول نسبت جیڑی ہے نا رسول نال وہ ہے خلافت دی. قادیہ بولو، خلافت دی.
کہ مولا علی خلیفۃ اللہ و خلیفۃ الرسول و خلیفۃ المسلمین، پاک جیڑی خلافت ہے نا مولا علی دی شان اور عظمت، یہ خلافت ایسا وصف جامع ہے، ایسی فضیلت ہے جیڑی تمام فضیلتاں نو کٹھا کر لیندی ہے۔ ساریاں شاناں کٹھیاں ہون تے پھر جا کے خلافت ملدی ہے، ایویں نہیں ملدی عام بندے دی خلافت دے نیابت نہیں، خاتم النبیین دی خلافت اور نبوت ہے، خلافت ہے خاتم النبیین دی۔ ہن بھائی خلافت کیا ہے؟ خلافت نو سمجھو گے پھر تانوں مولا علی دی شان دا پتہ لگے گا۔ مولا علی نے اللہ تعالی دے رسول دے خلیفے، نبی نہیں رسول نہیں، نبی اور رسول دے خلیفہ نے۔ خلافت نیابت بہت عظیم منصب ہے اور بہت ذمہ داریاں دا حامل عہدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جڑی انسان عظمت دیتی ہے نا، وہ خلافت عطا فرمائی ہے۔ کیا عطا فرمائی ہے؟ خلافت۔ عبادت ملائکہ کل سی، مادی طاقت جنہ کو لئی، خلافت اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان عطا فرمائی۔ انسان اشرف المخلوقات بندا ہے اسے خلافت دی وجہ سے۔ جن بھی موجود سن، فرشتے بھی موجود سن، زمین و آسمان بھی موجود سن، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت نہ جنہ نو دیتی ہے نہ فرشتیاں نو دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت حضرت انسان نو عطا فرمائی ہے۔ تو یہ دا مطلب نکلیا انسان دی عظمت اور کرامت جیڑی وہ خلافت نال ہے۔ خلافت نیابت نائب ہونا خلیفہ ہونا بہت بڑی گل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جدو خلافت ساری مخلوق دے وچوں انسان نو عطا فرمائی تے انساناں دے نے دو حصے، ایک مرد ایک عورت۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق دے وچوں خلافت چن کے انسان نو دیتی، تے جدو انساناں دی واری ہے ایک پاسے عورت ایک پاسے مرد، اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ ساری مخلوق وچوں انساناں نو بنایا، تے انسان دے وچوں اللہ تعالیٰ نے پھر چون کیتی، عورت نو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، مرد نو اپنا خلیفہ بنایا۔ کنوں بنایا؟ مرد۔ خلافت دے جتنی ذمہ داریاں نے تے او دی وجہ تو جتنی شانہ مل دیاں نے، اے دی اہلیت اور صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عورتاں وچ نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ دا خلیفہ کون ہے؟ بابا آدم۔ کون ہے؟ اما حوا۔ اللہ تعالیٰ دا خلیفہ کون ہے؟ بابا، اما حوا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد نو اپنی خلافت کی تے پسند فرمایا ہے اور عورت نو مرد واسطے بنایا ہے۔ عورت بنائی گئی ہے مرد کی تے،
مرد بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ دی خلافت کیتے، عورت نو اللہ تعالیٰ نے خلافت نہیں دیتی۔ اور خلافت دا اعلیٰ درجہ کی ہے حکومت کی، بولو حکومت۔ اللہ تعالیٰ نے خلافت آدم علیہ السلام نو دیتی، پھر آدم علیہ السلام تو بعد اما حوا ہوئیاں، لیکن خلافت اما حوا نو نہیں، باب آدم نو اللہ سے عطا فرمائی ہے۔ تو خدا دی سنت کے ہوئی کہ اللہ تعالی دی سنت ہے انہیں اپنا خلیفہ نائب لوگاں دا وڈا عورت نو نہیں بنایا، مرد نو بنایا ہے۔ یہ ہو گئی خدا دی سنت۔ کی ہوئی؟ خدا دی سنت۔ پھر آ جاندی ہے نبی دی سنت کی، بولو۔ ساڈے نبی پاک دیاں بیبیاں گھر والیاں بھی سن، ساڈے نبی دیاں بیٹیاں بھی سن، لیکن ساڈے نبی نے بیبیاں نو خلیفہ نہیں بنایا، بیبیاں نو خلیفہ نہیں بنایا، نہ کوئی زوجہ مبارک نو خلیفہ بنایا ہے، نہ کوئی بیٹی نو خلیفہ بنایا ہے۔ نبی نے اپنا خلیفہ مردہ نو بنایا ہے۔ کنو بنایا ہے؟ یہ دا مطلب نکلیا خلافت واسطے، حکومت واسطے خدا دی سنت بھی یہی ہے کہ مرد خلیفہ اور حاکم ہونا چاہیے، نبی دی بھی یہی سنت ہے کہ خلیفہ اور حاکم مرد ہونا چاہیے، بی بی نہیں ہونی۔ اس تو بعد تریجی شے ہوندی ہے ولایت کی، بولو۔ اللہ تعالیٰ دے جتنی ولی نے دسو اپنا خلیفہ بی بی نو بناؤندے نے یا بندے نو؟ میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دے جتنی خلیفے نے مرد نے، بی بی کوئی نہیں۔ ولایت اور شے ہے، خلافت اور شے ہے۔ اللہ دا ولی عورت نو ولایت دے دیندا ہے لیکن خلافت نہیں دیندا، کیونکہ خلافت ہے مرداں دے نال تے لوگاں دے نال لین دین، تے بی بی دے تے ادوں ولایت دے حقیقتاں کھلدیاں نے جدو آپ ہی لک جاوے، غیراں نو وکھاوے نا، غیراں نو ویکھے نا، ادوں اینو ولایت لبدی ہے۔ تے خلافت ہے لوگاں نو ویکھن تے میل ملاپ دا نام۔ ولایت عورت مرداں نو ملے تے ولایت نہیں رہدی، تے جے مرد بندیاں نو نہ ملے تے خلافت نہیں رہدی۔ ولایت لکنا فرض ہے اور خلافت لوگاں دے نال رہنا فرض ہے۔ اس واسطے تساں لگے آؤ، خدا دی سنت بھی یہی ہے کہ خلافت مردانو، نبی دی سنت بھی یہی ہے کہ خلافت مردانو، تے ولیاں دی سنت بھی یہی ہے خلافت مردانو۔ تے سنی انہوں آندے نے جے دے کول خدا دی سنت بھی ہوئے، نبی دی سنت بھی ہوئے، تے ولی دی سنت بھی ہوئے۔ ایویں نا تو اساں سنی مسلمان ہیں، اساں بیبیاں تے بوڑھیاں نو نہ اپنا خلیفہ بناونا ہے تے نہ اساں اپنا حاکم بناونا ہے۔ جڑے خلیفہ دے حاکم بیبیاں نو بناون، نہ آدم دے پتر نے، نہ حوا دے پتر نے، نہ خدا دے بندے نے، نہ نبی دی امت ہے، نہ علی دی ولایت منن والا ہے۔ سمجھدے پئے ہو؟ تو سائیں تے اللہ تعالیٰ دے خلیفے ہو کہ نہیں؟ تو مرد ہو کوئی نہ، مردی ہو نا، تے پھر خلافت مردان اللہ تعالیٰ نے دیتی، خلیفہ انہوں آنے نے جڑا لوگ ہیں دے فیصلے کرے، کی کرے؟ فیصلے کر رہے، مناوے، فیصلہ کر رہے بھی صحیح، مناوے بھی صحیح۔ جڑا فیصلہ کر رہے تے مناوے نا انہوں سالے ساندے نے، جڑا فیصلہ کر کے ڈنڈے دے زور دے مناوی لوے نا انہوں حاکم آکھ دے نے۔ یہ دا مطلب نکلیا بھئی نبی پاک دی خلافت جیڑی ہے نا
وہ بیبیاں نو نہیں ملی، مرداں نو ملی ہے۔ کنہاں نو ملی ہے؟ مرداں نو ملی ہے۔ تے سنی تے انہوں ہی آکھاں گے نا جڑا علی دے قدم دے ہوئے، تے مولا علی دی تے ہی سنت ہے بھی خلافت بیبیاں نو نہیں دینی، مرداں نو دینی ہے۔ کنہاں نو دینی ہے؟ ہن سنی بننا ہے، بیبیاں نو ووٹ نہ نہیں دینے تے نہ انہاں نو ووٹاں وچ لیاونا ہے، کیونکہ علی دی سنت بھی ہے، نبی دی بھی ہے، خدا دی بھی۔ سمجھدے بھائیو؟ ہاں، امام حسن حسین دی اماں پاک مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے انہاں نو معاذ اللہ اپنا خلیفہ نہیں بنایا۔ عورت دے اتے لکنا دے پردہ کرنا فرض ہے، تے خلافت دے وچ لوگاں نال رہنا، دشمناں نال لڑنا فرض ہے۔ ولایت عورت کو مل جاتی ہے، خلافت نہیں ملتی۔ اب مرد کو خلافت بھی ملتی ہے، ولایت بھی ملتی ہے، عورت کو ولایت ملتی ہے، خلافت نہیں ملتی۔ یہ ہمارے علی کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے، ولی کی سنت ہے، خدا کی بھی۔ چارے دیاں سنتاں نے، چارے دیاں سنتاں نے، تے پھر اللہ دے بندے ہو سنی تے وہی آکھاں گے جڑا انہاں چاریاں دی سنتاں نو پورا رکھدا بھی ہوے تے مندا بھی ہوے، ہے نا؟ خلیفۃ الرسول۔ اب خلیفہ دے کتنی فرائض نے؟ جڑا اللہ تعالیٰ دے رسول دا خلیفہ، سب تو پہلے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان اور تقوی، اسلام واسطے قربانی، جو جو چاہیدیاں سن اللہ تعالیٰ نے فضائل آپ نو دیتے، انہاں فضائل دی بنیاد دے اتے بھی اے نبی پاک نال انہاں جنگاں کیتیاں نے، امت دا خیر خواہ ہے، صحابہ کرام نے جو علی پاک نو چنیا، رسول دی خلافت کیتے، کیڑیاں شرطاں ویکھیاں سن؟ اے نہیں سی ویکھیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مال و دولت ہے یا ڈنڈا چھوٹا ہے، نہیں، صحابہ نے چنیا خدمت اسلام، صدیق، عمر، عثمان تو بعد خدمت اسلام دے حوالے نال مولا علی دی ذات اعلی اور اشرف ہے۔ انہاں آکھیا یار جے رسول دی خلافت دا حقدار ہو سکتا ہے تے دے وچ خدمت اسلام ویکھو، جڑا جتنی اسلام دی خدمت کرے گا رسول دا خلافت اتنی عطا ہوئے گی۔ مولا علی نو خدمت اسلام دا ویکھ کے شرط، پھر جا کے دے خلافت کیتے صحابہ کرام نے چنیا، خلافت کیتے چنیا، مولا علی نو صحابہ کرام نے خدمت اسلام، خدمت رسول، خدمت دین، انہیں کہا یار آپ صدیق، عمر، عثمان، انہیں خلفائے رسول تو بعد شرطاں علی سبیل الکمال، علم، دیانت، شرافت، شجاعت، خدمت اسلام، مشاہد اسلام، حضوری، جنگ بدر، فلانی جنگ، فلانی جنگ، فلانی جنگ دے آپ دی ذات پاک تشریف لے گئے ہیں بھائی۔ صحابیت تو سب کے پاس ہے، صحابیت دے سارے دے کول ہے، لیکن صحابیت تو بعد خدمت اسلام دا درجہ ہے، تو خدمت اسلام کہہ دے کول زیادہ ہے؟ انہوں نے کہا یار علی کول ہے، اگلے چوک کے علی دے سر دے تو خلافت دی پگ رکھ دیتی ہے۔ یہ مطلب ہے علی نو رضی اللہ تعالی عنہ نو صحابہ کرام نے خدمت اسلام دا صلہ دیتا خلافت رسول دی شکل وچ، خلافت رسول دی شکل وچ خدمت اسلام، اور پھر خود مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بلا خلافت دور صدیقی، دور کے فاروقی، دور عثمانی دے وچ آپ دی ذات بابرکات مشیر
وزیر صلاح کار بنتے رہ گئے۔ سنی مسلمانوں واسطے انتخاب شخصیت دا کیویں کیتا جائے گا؟ خلافت کیتے ایک کدی نہیں آکھا جائے گا کہ عورت نکلے خلافت اور حکومت کیتے، نہیں نہیں نہیں، عورت دا کوئی حق نہیں بنتا تے نہ حق ادا کر سکتی ہے۔ سن دے پائے ہو، خلافت اور حکومت کیتے بڑا دلیر دل چاہیے، مرداں وچ ویکھنا پیندا، تساں بڈھیاں دی گل کردے ہو۔ جدو حکومت دی واری آوے نا، بیبیاں نو چھڈو، وہ مرداں وچ چون کرنی پیندی ہے کہ یار کیڑا بندہ اس شے دے قابل ہے تے کیڑا نہیں۔ مرداں دے وچ انتخاب کرنا پیندا ہے، بی بی دی تے گل ہی نہ کرو۔ مرداں نو جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت دا اہلیت اور صلاحیت عطا فرمائی ہے، انہاں وچ بھی انتخاب کرنا پیندا ہے۔ وہ کیا دا کہ بھائی اسلام کی حکومت، ایک اسلام کی حکومت دا قیام، ایک اسلام دی حکومت نو قائم کرن واسطے شخصیت، اسلام دا نظام حکومت جہاد نال ہے، اور اسلام دی شخصیت دا انتخاب مجلس شورا دے نال ہے۔ جدو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم باب آدم علیہ السلام نو خلافت عطا فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام نے کچھ نہیں سی کیتا، باب آدم نے کوئی کسب کوئی نہیں، کوئی نسب نہیں، آدم علیہ السلام دا کوئی ماں باپ نہیں، اور آدم علیہ السلام نے کوئی کسب نہیں کیتا۔ ملائکہ کو کسب ہے، جنہ کو بھی کسب ہے، انہوں نے کل مادی طاقت ہے، انہوں کو روحانی قوت ہے، لیکن جدو خلافت دیواری ہے، یہ نہیں آکھا گیا کہ بھائی فرشتے ڈھیر ہیں، جن ڈھیر ہیں، ووٹ کراؤ۔ اور ووٹ ہوندے تے تیرا پیو نہیں سی بن سکتا کدی بھی خلیفہ۔ فرشتے ڈھیر نے، جن بھی ڈھیر نے، فرشتیاں کو عبادت ہے، جن کو مادی طاقت ہے، دوواں کل بہت کچھ ہے، لیکن جدو خلیفے دے انتخاب دی واری آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلیفہ تے ہوئے گا میرا خلیفہ ہے نا زمین تے میرے خلیفے دا حق نہیں بندا، خلیفہ میرا ہوئے تے چنے کوئی اور نہیں، خلیفہ ہی میرا، اسی دے چونی میں آپ ہی کراں گا۔ خلیفہ کیندا سی اللہ تعالیٰ تے جیدا خلیفہ حق ہی او دا بندا چنے۔ تو جن بھی ڈھیر سن، فرشتے بھی ڈھیر نے، ادھر بھی کثرت ہے ادھر بھی کثرت ہے۔ آدم علیہ السلام تنے تنہا ہیں، نہ ماں باپ، نہ بال اولاد، نہ بیوی بچے، کشا کوئی نہیں، تنے تنہا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام دی استحقاق خلافت دی اساس علم آدم الاسماء کلہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو علم آدم کول ہے نہ ملائکہ کول ہے نہ جن کول ہے، تو لہذا خلافت دی اساس علم الہی ہے۔ تعلیم الہی خلافت الہی دے حقدار ہونے دی بنیاد ہے۔ اب کفار منافقین خلافت دے دشمن نے کہ اگر امت مسلمہ وچ خلافت بحال ہو جاندی ہے، خلافت دا عقیدہ، تو امت مسلمہ پوری دنیا پر اپنا دفاع بھی کر لوے گی اور غالب بھی ہو جائے گی۔ جمہوریت سے نہیں، خلافت سے۔ خلافت دا نا سن لمن یورپی کافر اور انہاں دے منافق، انہاں دے چھکے چھٹ جاندے نے، ان کو پتہ ہے خلافت کا مطلب ہے اسلام کا غلبہ اور ہماری ذلت، اس لیے وہ خلافت کا نام بھی برداشت نہیں کر سکتے کفار اور منافقین۔ ہاں جب جمہوریت کی باری آتی ہے تو امریکہ مطالبہ کرتا ہے پاکستان میں جمہوریت بحال ہونی چاہیے، اور نامراد جڑے نظام دی امریکہ حمایت کرے وہ کبھی اسلام دا نہیں ہو سکتا، جڑا اسلام دا ہوئے گا کبھی امریکہ دا حمایت نہیں ہو سکتی۔
خلافت کتاباں اٹھاؤ، خلیفہ واسطے شرطاں لکھیاں نے. پہلی شرط ہے مرد ہوگا. مومن ہون تو بعد کی ہوئے گا؟ کل کتاب اہل سنت والجماعت نے اٹھاؤ کہ مسلمان امت مسلمان دا جڑا خلیفہ ہوئے گا مومن ہوئے. پہلی شرط عقل مند ہو، آزاد ہو، مرد ہو. کی ہوئے؟ مرد ہوئے. تاریخ اسلام دے وچ زوال دے دور وچ یا عروج دے دور وچ کوئی نہیں بھی کھا سکتا اے امت مسلمہ نے کسی عورت نو اپنا خلیفہ بنایا ہوا ہے. اس کملی کو تے اپنا گھر اوکھا چلدا ہے تے بادشاہی کتھوں کرے گی؟ بی بی کو تے کملے ہو 5-6 بچے ہون، یہ تے کملی کو تے 5-6 ہی پورے نہیں ولدے. ایک پلیٹ توڑی کھڑا ہوندا ہے، ایک گلاس توڑی کھڑا ہوندا ہے، ایک بوئے جو پیا ہوندا ہے، ایک گاڑ پیا کٹدا ہوندا ہے، 5واں منجی پیا توڑدا ہے، 6واں گلاس بڑا توڑدا ہے. او آندی او نام را دو مرو باہر ہی نکل جاؤ. جڑی کملی کولو 5 بچے نہیں جھلی دے اے بھلا پوری دنیا وچ امت مسلمہ دے مرداں نو کیویں جھال سکدی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مرد نو طاقت دیتی. ابا گھر وڑے ہے خبردار ہے، بچے شہر گئے ڈر گئے. عورت کو 5 بچے قبضے نہیں ہوندے تے جدو مرد گھر رات رکھے نہ چکدا ڈنڈا کتھے ہو فلانا، ایک ہی نہیں لبدا. تا ماں کہہ رہی ہوندی تساں مینوں تنگ کردے پیو، ویکھا تہاڈا پیو آونا. تو گملے ہو بی بی تے بڈھی نو یہ کو 5 بچے گھر دے نہیں سنبھلیندے تے 5 لاکھ بندہ ملک دا پیو سنبھالے گا. بہرحال خلافت مرداں وچ رہنی اسلام دی بنیاد ہے. مرداں تو کدی بھی خلافت منتقل ہو کے عورتوں کو نہیں جا سکتی. اس کا مطلب ہے عورت صرف گھر کے قابل ہے، حکومت کے قابل ہے. تو بھائی سنی مسلمان ہے، ساڈے کول خدا دی سنت بھی ہے، نبی دی سنت بھی ہے، ولی دی سنت بھی ہے. جدو واری آئی ہے کربلا جان دی دسو بی بی آگے ہوئی ہیں یا مولا حسین اگے ہویا ہے؟ کوئی بی بی اٹھی اہل بیت دی کہ نہیں میں سنبھالاں گی قیادت؟ ادھر مولا علی، ادھر حسن، ادھر حسین، ادھر سیدنا امیر معاویہ. جتھے بھی گل ہوئی ہے مرداں دی مرداں نال ہوئی ہے، بوڑھیاں دی گل کدی بھی صحابہ ٹر کے نہیں گئے بیبیاں کولوں ہاں بی بی اساں فلانے نو بنا لئیے یا نہ. حالانکہ بیبیاں بھی سبحان اللہ رسول دے گھر والیاں، رسول دیاں بیٹیاں، قربان جاواں انہاں دے نام پاک تو. عظیم ترین بیبیاں، عظیم ترین مقدسات، مستورات، خواتین، بہترین پاکیزہ. او کملا جدو خلافت کیتے حسن حسین دی اماں کوئی نہیں، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے. نبی دے گھرانے وچ بیبیاں بھی نے، مرد بھی نے، لیکن نبی نے بیبیاں نو خلیفہ نہیں بنایا، مرداں نو بنایا ہے. تو لہذا اسلام دی عزت اور وقار مرداں دی خلافت وچ ہے، عورتاں دی حکومت وچ. تے جیڑے بی بی نو خلیفہ تے حاکم بناون دے حق وچ ہیں پہلے انہاں نو آکھو اپنی سنت چوں نکل کھڑو، کیونکہ سنی عقیدہ نہیں رکھ سکتا. سنی وہی بنے گا جڑا یہ آکھے گا کہ خلافت جیڑی ہے مرداں دا حق ہے. کیندا حق ہے؟ مرد فاسق فاجر ظالم ہوئے، عورت نیک صالح شریف تے بزرگ ہوئے. لیکن جدو حکومت دیواری آوے گی اسلام آندا ہے فاسق فاجر ظالم مرد قبول ہے، لیکن یہ نیک صالح متقی عورت حکومت کی تے قبول ہے. یہ وہ گلاں نے جہاں کافر بھی سمجھتے ہیں اسی تے مسلمان ہاں. یہ وہ گلاں نے جہاں کافراں نوں بھی پتہ ہے مسلماناں دیاں. یہ وہ گلاں نے جنہاں کافراں نوں بھی پتہ ہے اساں تے میرے بھی مسلمان ہیں.
اب خلافت منصب ہے، نیابت رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات دا خلیفہ کیڑی شے وچ پوری اسلام دی تاریخ پڑھو تے سارے دین دی خدمت نو ایک لفظ نال تعبیر کیتا جا سکدا. انہوں آندے نے اقامت دین. کی آندے نے؟ دین کو قائم کرنا، دین کو قائم کرنا. سارے مناصب، سارے عہدے، سارے ذمہ داریاں، سارے فرائض، حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں جو کچھ ادا کر دے رہے انہاں ساریاں نو جمع کر کے صحابہ کرام نے جمع کیتا. پھر انہاں سارے ذمہ داریاں نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خلافت اور نیابت دے طریقے نال صحابہ کرام نے صحابیت سب کو لئی. خلافت کل نہیں، بعض کل ہے، بعض کل نہیں. خلافت رسول دی جدو واری آئی ہے تے 4 خلیفے چنے گئے نے. کتنا بولو؟ 4. صحابہ سارے نے، خلیفے سارے. جدو خلافت رسول دی واری آئی ہے صحابیت بھی چون کیتی گئی ہے. اے نہیں بھی ہر صحابی نے خلیفہ بنا دیتا گیا ہوئے، نہیں. ہر صحابی، تیری میری اتھے کیا نسبت؟ ہر صحابی بھی رسول کی خلافت کا اہل نہیں ہے. خلافت کی تے انتخاب کیتا گیا ہے. دیکھو دینی اور دنیاوی امور، دینی اور دنیاوی امور، امت مسلمہ دے حقوق اور فرائض سارے ویکھو. جیڑا بندہ انہاں ساریاں دے جانن والا ہوئے، وڈے علم والا ہوئے اور اس دے تے عامل ہوئے اور دور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے او دے تے اعتماد کیتا ہوئے تے ان امت دا کوئی دینی یا دنیاوی منصب عطا کیتا ہوئے تے جنوں رسول اپنی زندگی میں چن گیا ہوئے نا تے جدوں بھی مسلمانوں تساں چننا ہے اسے اصول دے تحت جنوں رسول نے چنیا تساں بھی انہوں چن کے رکھو. دینی حوالے نال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتخاب ہویا اسے اصول نال. پہلے ویکھا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتماد کرتے تھے. ہاں کہ دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدو تشریف فرما ہوندے سن گھر تے آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی فرماؤندے سن صدیق جاؤ مصلی دے کھڑو نماز پڑھاؤ. صحابہ نے عرض کیتی، صحابہ نے آکھا ایک دوجے نوں، انہاں آکھا اوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ شریف جنوں دین ساڈا امام بنایا نا تے حکومت دے خلافت دنیا سا انہوں دنیا وچ بھی اپنا امام بنا لینے. صدیق اکبر دی خلافت انج ملی خدمت اسلام. اب خلافت اسلام دے وچ 2 عہدے اور بڑیاں ذمہ داریاں نے، بڑے مناصب نے، کتابیں لکھے کھڑے نے. 2 بڑے ذمہ داریاں نے خلیفہ اسلام دیاں. ایک سب تو پہلی ہوتی ذمہ داری ہے جہاد. کی بولو؟ جہاد. دوسری ذمہ داری ہے تعلیم. دوسری ذمہ داری ہے ایک تے جہاد کا تیاری رکھے، دوجا تعلیم دی تیاری رکھے. تلوار تے علم، تلوار علم ہوئے اپنے وچ، تلوار ہوئے غیراں دے اوتے. تلوار اور علم، جہاد اور تعلیم، اے مناسب خلافت وچ سب تو 2 ذمہ داریاں ساڈی کتاباں وچ اجل حروف لکھیاں ہوئیاں نے کہ خلیفہ ہوئے جیڑا جہاد بھی کر سکدا ہوئے اور امت مسلمہ نو تعلیم بھی اسلام دی دیندا ہوئے. جہاد اور تعلیم، علم اور تلوار 2 بنیادی چیزیں ہیں. اگر علم نہیں تو پھر بھی نہیں، تلوار نہیں پھر بھی نہیں. جہاد اور تعلیم اسلام دے وچ مسلماناں دے واسطے سب تو بڑی ذمہ داریاں اے 2 نے. کی نے بولو؟ اے 2 نے. بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خلافت نیابت امت مسلمہ واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا موروثی نظام چھوڑ گئے نے حکومت دا، سانو کسے تو سجے کھبے غیراں قوماں تو لین والی عادت ہی ساڈی گندی بن گئی ہے کہ اسلام دا نظام صرف خلافت ہے، جمہوریت نہیں ہے، خلافت ہے. اسلام دا حاکم دا فرض ہے
عوام انہوں نہیں آکھے گی تو سانو مسلمان کر، حاکم دا فرض ہے وہ دین رسول دوتے امت مسلمانوں چلاوے گا، تعلیم نال، تربیت نال، حکومت نال، جہاد نال۔ امت مسلمہ دیاں ساریاں ذمہ داریاں اسلام دے وچ اسلامی خلیفہ دے اتے نے۔ عوام اپنے مطالبات ادا نہیں کرے گی، بلکہ خلیفے دا فرض ہے کہ امت مسلمہ دی تعلیم بھی دے انہاں نوں، تربیت بھی کرے انہاں نوں، جہاد کیتے بھی تیار رکھے، علم اور تلوار دا انہاں نوں شیدائی بناوے، آپس وچ انہاں دی عزت علم نال ہوے، اور غیر قوماں دے اوتے انہاں دی عزت اور دبدبہ شمشیر جہاد اور تلوار رسول نال ہو۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خلافت ہے۔ مولا علی دی تعریف، مولا علی دا تعارف اسلام دی تاریخ ہے شجاعت، اشجع الناس، شجاعت دے لفظ نال ہے۔ مولا علی درہ خیبر پھٹن والے، فلانے کافر نہ لڑن والے، فلانے کافر نہ لڑن والے، تو بھائی وہ تے غازیان اسلام سن، شہداء اسلام، غازیان اسلام۔ تو اسلام دی جتنی عظمت ہے دور رسالت وہ ساری دی ساری جہاد دے نال ہے۔ کا دے نال ہے؟ جہاد نال ہے۔ جہاد کے دے نال ہوتی نہ کفار کی حکومت کا حق تسلیم کیا جائے گا، نہ ان کے مذہب کو تسلیم کیا جائے گا۔ حکومت بات کفر اور ظلم ہے، اس کو جہاد کے ساتھ ختم کیا جاتا تھا، اور ان کے جناب مذہب کو کبھی تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ تو اسلام کی خلافت، مولا علی کی خلافت کبھی بھی نہیں ہے۔ مسلمانہ میں جا کے پوچھو، کافرہ میں پوچھو، جیڑا بھی آکھے گا خلیفت الرسول ہے، جمہوریت نہیں، علی کا تعلق جمہوریت سے نہیں ہے، علی کا تعلق خلافت کے ساتھ ہے۔ خلیفت الرسول کہتے ہیں۔ کون ہے بدبخت جو کہے مولا علی ایم من تھے، ایم پی اے تھے؟ معاذ اللہ تعالی، وہ خلیفت الرسول تھے، وہ خلیفت اللہ تھے، وہ خلیفت المسلمین تھے۔ ان کو خلیفت الخلیفہ کی اصطلاح کیا جاتی ہے۔ خلافت کی اصطلاح خطب اہل سنت والجماعت میں معروف اور مشہور ہے، اپنی شرائط کے ساتھ ہے۔ وہ کیا کہ بھائی خلیفہ وہ ہوگا جس میں شرائط دیکھی جائیں گی، خدمت اسلام، اعتماد رسول، دو چیزاں، خدمت اسلام اور اعتماد رسول۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ذمہ داری جنہوں سپرد کر دے سن، تفویض امور، اس حالت صحابہ کرام منتخب کر دے سن، یار صدیق کو لے ہے، عمر کو لے ہے، عثمان کو لے ہے، علی کو لے ہے، لہذا چار خلفائے رسول بڑے نے اپنے شخصی فضائل نال، جڑے بعد والے کول پہلے کول جیڑی ہے وہ بعد والے کول نہیں، جڑی بعد والے کول تیجے کول نہیں، جڑی تیجے کول چوتھے کول نہیں۔ سیدنا صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ اسلام دی نظام خلافت دے تابندہ ستارے نے، جنہاں دی وجہ تو نظام راشدہ خلافت قائم ہے۔ ہم نظام خلافت راشدہ کے طالب ہیں۔ کیوں کہ اسلامی نظام خلافت میں سب سے اول فرض حاکم اسلام کا ہے جہاد، اور دوسرا فرض ہے تعلیم۔ ایتھے جہاد دا نام لو تے دہشت گردی دے، تعلیم رسول دی واری آوے تے آوے نے جی مولوی سودا تے بیچارہ کام ہی نہیں کر سکتا۔ بے ایمانی مولوی تو واقعی نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام دین خلافت ہے، جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت میں عوام چنتی ہے، یہ بھی ایک تاریخی جھوٹ ہے۔ اسلام نظام خلافت ہے، اس میں اسباب حل و عقد چنیں گے۔ کس کو چنیں گے؟ ایک ہے نظام کا انتخاب، ایک ہے شخصیت کا انتخاب۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کر کے اسلام دا نظام نافذ کر دیتا، باقی نظام ختم کر دیتے۔ تے جدوں واری چنن لئی نا دور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس نظام شریعت جس نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ نال، تعلیم نال، تربیت نال، جہاد نال، حکومت نال مکہ شریف اور مدینہ شریف مستحکم کر دیتا سی۔ اس رسول دے قائم شدہ نظام نو امت مسلمہ وچ قائم و دائم رکھن کیتے کیڑیاں شرطاں نے، کیڑیاں اہلیتاں نے، کیونکہ سارے صحابہ نے ایمان اور تقوی دے اعلیٰ معیار والے لوگ ہیں، لیکن پھر انتخاب ہویا کہ میاں صحابیت اور ہے
تقوی اور ہے، لیکن رسول کی خلافت کے لیے شرطیں اور ہیں۔ خدمت اسلام دیکھو، اعتماد رسول دیکھو، جے دیکھو دو چیزاں ہون انہوں خلیفہ چنو۔ جدو پاری ہے یہ صدیق اکبر دی خدمت اسلام اس تک کیتی ہے کہ فرمایا یا اللہ میرے کو جو کچھ ہے وہ میں اللہ اور دے رسول نو گھر چھوڑ کے یا باقی سارا کچھ اسلام واسطے قربان کر دیتا ہے۔ خدمت اسلام ہے، اعتماد ہے رسول کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں جاتے تشریف لے جاتے تو جناب پیچھے خلافت و نیابت سیدنا صدیق اکبر کو دیتے۔ رسول کا اعتماد اور خدمت اسلام جو نظام خلافت راشدہ واسطے اور خلفائے اربعہ واسطے تخصیص واسطے دو چیزیں اسلام میں چلے، خدمت اسلام، دوسرا اعتماد رسول۔ اسی دی وجہ تو صدیق، اسی دی وجہ تو عمر، اسی دی وجہ تو عثمان، اسی دی وجہ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم دا انسا اسلام ایک تاریخی انتخاب ہویا ہے۔ تو نظام کا انتخاب اور ہے، شخصیت کا اور ہے۔ جمہوریت میں نظام کا ڈرامہ رچایا جاتا ہے، شخصیت کا نہیں۔ اسلام کے نزدیک اسلام میں جہاد، اسلام میں صرف نظام حکومت ہے اسلامی، اگر کوئی مذہب برحق ہے تو اسلام ہے۔ اسلام میں شخصی انتخاب کے لیے شرط ہے، کبھی نظام کا انتخاب نہیں ہوا۔ رسول نے جہاد کیتا، پوری دنیا دے اسلام نو فاتح بنایا، مکے وچ بھی، مدینے وچ بھی، اور حجاز مقدس پورے معاشرے وچوں، حجاز مقدس مکے مدینے وچوں اور او دے قرب و جبار وچوں کفر کفار نو خارج کر دیتا گیا، صرف مسلمان رہندے سن۔ تے اسلامی حکومت اے ہے، مکہ اور مدینہ خالص حجاز مقدس بن گئے۔ دور رسالت جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دی تکمیل کر گئے سن، اسے تکمیل انہوں آندے نے منہاج علی منہاج نبوت، تو صحابہ کرام نے علی منہاج نبوت خلافت نو قائم اور دائم رکھیا۔ یہ ہے بنیادی شے۔ آج بھی اساں اگر کسی نو اسلامی حکومت دا اہل سمجھاں گے، اساں نظام کے ووٹ الیکشن نہیں ہوتے، شخصیت میں مشورے کی بات ہوتی ہے۔ نظام رسول کا ماننا پڑے گا جب جا کر مومن ہوگا۔ ہاں جب رسول کے نظام کی باری آئے گی نا فرد منتخب کرن کیتے، پھر او دے کیتے اساں ویکھاں گے مرد ہووے، عورت نہ ہووے، شریف ہووے، بدماش نہ ہووے، دلیر ہووے، بزدل نہ ہووے، مومن ہووے، کافر نہ ہووے، آزاد ہووے، غلام نہ ہووے، سمیع اور بصیر ہووے، لولا تے لنگڑا نہ ہووے، اور صاحب جرأت اور استقامت ہووے کہ کافراں نال مقابلے وچ ڈٹ کھڑے۔ اے نہیں جو مولویاں دی کار اگلے آنسو گیس وکھاون تے مولوی ہوون گڈی دے وچ، تے جے امریکہ تو سور چا پھونکے تے اگلے دن ہوون گڈیاں دے بساں دے وچ۔ ایہو جا بزدل ملا، پیر، حاکم رسول امت رسول دا وارث نہیں ہو سکدا۔ عالم وہی ہوے گا جڑا اعلی حضرت دی کار ایک میدان وچ کھڑا ہو گیا ہے، سجے سامنے برطانیہ دی حکومت ہے، جے دی حکومت سورج طلوع تے غروب نہیں ہوندا پیا، لیکن اعلی حضرت ایسا عالم دین کھڑ گیا، انہیں آ گیا ہم دین نہیں بدل سکتے، تم کو بدلنا پڑے گا۔ عالم ہو گئے، پیر میر علی شاہ سے، صلاح الدین ایوبی، ٹیپو سلطان، تاریخ اسلام، علماء ربانی، اولیاء حقانی اور حکام مسلمان عادلین دی تاریخ ہے۔ اساں اس دوبارہ اسے تاریخ دے تے ایمان رکھ دیاں۔ ساڈے او وڈیرے نہیں جڑے لندن دے یونیورسٹی چ پڑھ کے آون، نہ مرادہ خلافت اسلام دی ہوے تے تعلیم لندن دی ہوے کی تک بندی ہے، خلافت خدا دی ہوے تے تعلیم بھی ربانی سی۔ وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکہ، تو خلافت الہی کا حق صرف تعلیم الہی سے ہے۔ تعلیم لندن کی ہو تو خلافت بھی لندن کی ہوگی، اگر تعلیم مدینے کی ہوگی تو خلافت بھی رسول اللہ کی ہوگی۔ اسلام کی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم ہے، دینی مدرسے دا فارغ شدہ ہے، پوچھو کی آخر چپراسی نہیں لگ سکتا، انگریزی پڑھیا ہویا ہے، ہاں جی، آئی وانٹ ڈو ناٹ کر لیندہ، جی بالکل صدر بن سکتا ہے، باندر بن سکتا ہے۔ اور نامراد اگر خلافت اسلامی ہے تو تعلیم اسلامی اہل بنائے گی، خلافت کافروں کی ہے تو تعلیم سکول کالج کی اہل بنائے گی۔ رسول دی تعلیم
کدی بھی کافر چھوٹے تو چھوٹا مسئلہ اپنی زندگی میں سارے رسول تو پوچھن نہیں آئے، اور سارے رسول کدی چھوٹے تو چھوٹا مسئلہ پوچھن کفار کو نہیں گئے سن، انہاں دے مسائل دی زندگی دا اصول اپنا ادھر اپنا رسول نے انہاں تو نہیں پوچھا، انہاں نے رسول تو نہیں پوچھیا، تے سمجھ نہیں آندی کافراں نو رسول دی لوڑ کوئی نہیں، کتاب دی لوڑ نہیں، تے منافق نو کیویں پے گئی ہے؟ اے آندا ہے ہم تعلیم تہذیب قانون ان کی لیں گے، خلافت کی بات آئے تو بھائی دیکھو خلافت کی بات کرتے ہو، کہاں وہ زمانہ پتھروں کا دور تھا، اب وہاں خلافت کب چل سکتی ہے؟ خلافت ہو تو قانون تو اسلام کا چور کے ہاتھ کاٹنا پڑیں گے، ہاتھ کاٹو تو بھائی ترقی یافتہ دور ہے، تو پھر ہاتھ کاٹنا جو ہے تو یہ تو معاذ اللہ وحشیانہ سزائیں ہیں۔ تعلیم کافر کی، حکومت بھی کافر کی، تعلیم اسلام کی ہوگی تو حکومت بھی اسلام کی ہوگی، اسلام کی تعلیم اسلام کی حکومت کے ساتھ، اور اسلامی حکومت اسلامی تعلیم کے ساتھ، تعلیم کا حکومت سے رشتہ ہے، حکومت کا تعلیم سے رشتہ ہے، ان دونوں میں منافات اور تضاد نہیں ہو سکتا۔ کافر کی تعلیم ہو اور نظام اسلام کا چلے یہ بھی نہیں ہو سکتا، تعلیم اسلام کی ہو نظام کفر کا چلے یہ بھی نہیں ہو سکتا، کفر کی تعلیم سے کفر کا نظام، اسلام کی تعلیم سے اسلام کا نظام چلے گا، اور اسلامی نظام کا نام خلافت ہے۔ کیا ہے بولو؟ جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت ملا تو کہتا ہے جمہوریت اسلامی ہے، میں نے کہا اقبال سے زیادہ تو نہ جان سکتا ہے نہ مان سکتا ہے، تو کہتا ہے میں جمہوریت سے اسلام لاؤں گا، 75 سال ہو گئے جمہوریت تو ہے، اسلام کیوں نہیں آیا؟ ہاں علامہ اقبال کہتا ہے اٹھا کر پھینک دے باہر گلی میں، پھینک دو، یہ نہیں ووٹوں سے اسلام آئے گا، بلکہ علامہ اقبال کہتا ہے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، نئی تہذیب کے گندے انڈے نے، جمہوریت کبھی اسلامی نہیں ہو سکتی، اسلام کبھی جمہوری نہیں ہو سکتا، اسلام خدا کے فیصلے کا نام ہے، اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو خدا کے فیصلے کو کثرت کے ساتھ مشروط نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے لوگ ووٹ دیں گے تو اسلام لائیں گے، اگر لوگ ووٹ نہیں دیں گے تو اسلام نہیں لائیں گے، جو اللہ رسول کے فیصلے کو لوگوں کے ساتھ مشروط کرتا ہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، اسلام میں اس کا دائرہ اسلام سے نکاح سے خارج ہو جاتا ہے، اللہ رسول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے فیصلے کے بعد تو کوئی نبی نہیں آ سکتا، بے ایمان کافر کا انگریز آپ کے فیصلے اور قانون کا کیسے نافذ ہو سکتا ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ، کوئی جناب پولیس والا، کوئی تھانے دار، کوئی جج صبح فیصلہ کر دے کہ بھائی چور کے ہاتھ کاٹو، پھینکتا ہوا ہے جو یما، جج رہے گا؟ تھانے دار رہے گا؟ کیوں؟ اقوام متحدہ کی اسی وقت رکنیت ختم ہو جائے گی، پاکستان بیچارے کے پہلے ہی حصے بکرے ہوئے تو آپ بھی حصے بکرے ہو جائیں گے۔ ہاں ہمارا ایمان ہے الحمدللہ کہ اگر دنیا میں کوئی قانون ہے تو صرف شریعت رسول ہے، اگر دنیا میں کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے، اگر دنیا میں کوئی مذہب ہے تو اہل سنت والجماعت ہے، اگر دنیا میں کوئی اسلامی نظام حکومت ہے تو اس کا نام خلافت راشدہ ہے، خلافت راشدہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ چار چیزیں، دین، اسلام، مذہب اہل سنت، حکومت اسلامی اور قانون شرعی، چار چیزوں پر کوئی سودا نہیں ہو۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی سانو وراثت دے گئے نے نا، وہ یہی وراثت ہے کہ امتیو رسول کا نظام خلافت ہے، جمہوریت، جمہوریت ایک ظالمانہ طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ ارے جمہوریت میں مقدار چلتی ہے اور اسلام میں خلافت میں معیار چلتا ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا، اسلام میں تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا، اور مغربی شیطانی ابلیسی نظام جمہوریت میں فردوں کو گنا جاتا ہے، تولا۔ ایک پاسے مولوی صاحب ہو، ایک پاسے چور ہو، دو چور مولوی دی چھٹی وہی میں ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ لیکن جدو اسلام میں چاہے گا عالم نے دین ہے، مسلح امامت شگرا، 10 بندے پیچھے کھڑے ہیں، پیچھے سے امام دے اللہ اکبر، نہیں ہون جمہوری دور ہے، ہون امام آکے گا پیچھے اگے نہ مقتدیاں دے اللہ اکبر۔ اچھا مقتدی ڈھیر ہونے کے امام، وہ مقتدی ڈھیر ہونے نا، تو ڈھیر کی آنے پیچھے اس ایک دے پیچھے خیر ہے تو جمہوریت کے خلاف ہے، ہون نمازاں بھی جمہوری کرو، ہوں امام آ کے پیچھے ہی نہ ڈھیراں دے اللہ اکبر،
ایک چلے گا 10 کے پیچھے 10 چلیں گے. اسلام میں کیا ہے 10 چلیں گے ایک کے پیچھے. جمہوریت کیا ہے ایک چلے گا 10 کے پیچھے. تو ہن نمازاں بھی جمہوری, جنازے بھی جمہوری. جنازے میں ایک امام نہیں ہونا چاہیے. اگر امام آکھے گا او پیچھے سے لکھاں لوگاں دے اللہ اکبر. جڑے لوگ مولا علی دا نام لیندے نے تے پھر جمہوریت دے نال لگدے نے, انہاں دا کوئی حق نہیں بندا. مولا علی نے ہم کو لعنت, جمہوریت کی لعنت بطور وراثت نہیں دی. مولا علی نے ہم کو نظام خلافت عطا فرمایا ہے. داتا سے ولایت میں خلافت ہے, الوہیت میں خلافت ہے, رسالت میں خلافت ہے. خلافت الوہیت حضرت آدم علیہ السلام, خلافت رسالت صدیق عمر عثمان و علی, اور خلافت ولایت ہے تو یہ شیر ربانی ہے. اس کا خلیفہ کون ہے؟ یہ کرما والا ہے, یہ گھنگ شریف والا ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے. اور نادان خلافت, الوہیت, رسالت اور ولایت یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں. تینوں میں خلافت چلتی ہے, جمہوریت نہیں چلتی. مرشد کامل جس کو خلیفہ بنا دے گا وہی بن جائے گا. کدی مرشد نے نہیں پوچھنا دسو میں خلیفہ بناوا نہ بناوا کرما والے نو, ووٹ کرا لو میں خلیفہ کینو بناون لگا. اوترا ووٹاں نال نہ ولایت ملدی نہ خلافت ملتی ہے. علی کو خلافت کس سے ملی تھی؟ اس بات سے نہیں جو ڈھیر لوگ. صرف گل یہی ہے کہ علی کے پاس 2 چیزیں تھیں, اعتماد رسول تھا اور دوسرا خدمت اسلام. خدمت ہے 2 چیزیں سے. دعا ہے اللہ رب العالمین توانو شانو شاہ علی صدیق عمر عثمان ولی دی نظام خلافت اللہ رب العالمین شاہ کو دوبارہ نصیب فرما رہا ہے. یہود نصارہ دی تعلیم, تہذیب, قانون, سکول, ووٹ, جمہوریت, لعنت کولو اللہ تعالیٰ اس لعنت ہلاکت کولو سانو نجات عطا فرماوے, اور اپنے علی دے صدقے اللہ تعالیٰ سانو نظام خلافت راشدہ عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.